डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम आपकी किताब जान पहचान का सबक नंबर 7 एहसान का बदला एहसान पढ़ेंगे, जो आपके सफ़ा नंबर 39 पर है। लेकिन उससे पहले सफ़ा नंबर 38 यानी 38 पर जो इस राइटर के इस सबक के जो राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, जनाब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1897 में पैदा हुए और 1969 में 1969 में आपकी वफ़ात हुई, आपका इंतकाल हुआ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ यानी संबंध, रिलेशन, उनका ताल्लुक़ कस्बा कायमगंज, ज़िला फ़र्रुख़ाबाद, उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़ज़ पठान ख़ानदान से था। यानी आप पठान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला फ़र्रुख़ाबाद के कस्बा यानी एक तो होता है गांव, एक होता है गांव से थोड़ा सा बड़ा जिसको हम कहते हैं कस्बा। तो एक कस्बे कायमगंज में आपकी पैदाइश हुई। उनकी इब्तदाई तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी में हुई। वो आला तालीम के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी तक गए। जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत के कई अहम पहलू थे। शख्सियत यानी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व। तो उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे, कई पहलू थे। वो बैक वक्त यानी एक ही समय में एक साथ एक साहबे तर्ज अदीब, एक साहित्यकार थे। माहिर तालीम, एक शिक्षाविद थे। कौमी रहनुमा, एक समाज के कौम के रहनुमा थे। और सियासतदान थे। सियासतदान यानी राजनीतिज्ञ थे। तो एक ही वक्त में जो है वो एक अदीब भी थे, माहिर तालीम यानी शिक्षाविद भी थे, कौम के रहनुमा भी थे और सियासतदान यानी राजनीतिज्ञ भी थे। वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी रहे। तो जैसे आपके स्कूल का प्रिंसिपल और हेडमास्टर होते हैं जो स्कूल का निज़ाम चलाते हैं, वैसे ही जो यूनिवर्सिटी का जो लोग निज़ाम चलाते हैं उसको चांसलर कहते हैं। और जैसे प्रिंसिपल के गैर हाज़िरी में काम करने वाला वाइस प्रिंसिपल होता है, उसी तरह से वाइस चांसलर भी वो होता है जो चांसलर की गैर हाज़िरी में चांसलर के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी का काम देखे। तो आप जो है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों के वाइस चांसलर रहे। उन्होंने सूबा यानी राज्य, बिहार के गवर्नर, नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। अब यहाँ देखिए, आप नायब सदर यानी उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति भी रहे। सदर जमहूरिया हिंद, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, जमहूरिया हिंद जो है भारत का जो लोकतंत्र है, उसके आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे। तो इस हैसियत से भी आपने मुल्क और कौम की खिदमत अंजाम दी। ज़ाकिर साहब का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमों से शुरू हुआ। तो आपका जो साहित्य का सफ़र था, अदब का सफ़र, वो कैसे शुरू हुआ? कुछ किताबों के तर्जुमे से। इन तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून की किताब रियासत और एडविन कैनिन की सियासी इक़्तिसादियात वगैरह शामिल हैं। उन्होंने जर्मनी ज़बान में गांधी जी पर एक किताब लिखी। बच्चों की तालीम व तरबियत और बच्चों के अदब से उन्हें खुसूसी दिलचस्पी थी। उन्होंने बच्चों के लिए मुतअद्दद यानी बहुत सारे, ढेर सारे मज़ामीन और कहानियाँ लिखीं। अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वगैरह उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। तो ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब का मुख्तसर तारुफ़, उनकी ज़िंदगी के हालात और वो किस किस ओहदे पर फाइज़ रहे और उन्होंने क्या क्या अदबी कारनामे अंजाम दिए, उसकी मुख्तसर सी तफसील थी। आइए अब चलते हैं हम सबक की तरफ। सबक का नाम है एहसान का बदला एहसान। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फरेब बहुत ही कम था। दगा यानी धोखेबाजी, फरेब धोखेबाजी
دغا اور فریب دونوں یعنی دھوکے بازی، یہ دھوکے بازی بہت کم تھی۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایک شہر تھا عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا، دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر ایک عرب سے خریدا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کی غرض سے یعنی تجارت کے لیے، تجارت کے ادیشیہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 1-2 وار تو خالی دیے، یعنی انہوں نے جو وار کیے وہ بچ گیا۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں، یعنی بھاگ چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دی، یعنی ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دی، یعنی وہ اتنا مہنگا گھوڑا جو اس نے خریدا تھا اس کے دام اسی دن اس نے وصول کرا دی، اس کی جان بچا کر۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے، گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا، چنانچہ یعنی اس لیے اس نے سائس کو حکم دیا۔ سائس یعنی گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سائس۔ اس نے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا بیٹھا رہے اس کو روز صبح شام، جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ تو اس کے گھوڑے کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جو ہے اس نے، حالانکہ گھوڑا بیکار ہو گیا تھا، اس کی ٹانگیں خراب ہو گئی تھیں، آنکھیں بھی خراب ہو گئی تھیں، اب کسی کام کا نہیں تھا، لیکن اس نے سائس کو حکم دیا کہ جب تک وہ زندہ رہے اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ لیکن سائس نے اس حکم پر عمل نہ کیا، وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ استبل لفظ کو آپ دیکھیں، استبل انگلش کے اسٹیبل سے آیا ہے، اور استبل کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں گھوڑے کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ انگلش کے اسٹیبل سے آیا ہے یا استبل سے اسٹیبل ہوا ہے، یہ بہرحال ریسرچ کا موضوع ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا، تو اس نے باہر نکال دیا گھوڑے کو۔ اب بارش اور طوفان آ گیا اور گھوڑا وہاں کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر۔ ان میں نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا، اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا۔ یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا ابھی صبح ہوتے ہوتے
اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی تھی۔ یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا۔ رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اس کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹا بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹا جو بجا سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آ کر جمع ہوئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ پنچوں نے پوچھا، یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، جو فلاں تاجر کا ہے۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا کھڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا، دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ پنچوں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے، آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ پنچوں نے اس آدمی کو ڈانٹا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور تم نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان نہیں کیا، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا۔ تو یہ آپ کا سبق تھا، احسان کا بدلہ احسان، یعنی کوئی اگر ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا احسان کریں اور اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کریں۔ تو سبق کے آخر میں کچھ مشکل الفاظ دیے ہیں اور سوالات دیے ہیں، تو مشکل الفاظ اور وہ سوالات جو ہیں وہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ ان سوالات کے حل کی PDF جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی، تو وہاں سے بھی آپ اس PDF کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کر سکتے ہیں۔